کہا معاویہ تجھے کوئی خوف نہیں آیا تو نے حجر ابن عدی اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ جو کچھ کیا، اور تجھے ڈر نہیں لگتا کہ میں ایک بندہ مقرر کروں جو چھپ کے تیرے اوپر وار کرے اور تجھے قتل کر دے؟ یعنی حضرت عائشہ کا غصہ کس لیول کا تھا کہ میں گریلا وار کروا کے تجھے مروا نہ دوں۔ انجینئر مرزا، جب ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتے ہیں حدیث کے ذریعے تو تم فوراً کہہ دیتے ہو یہ حدیث ضعیف ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں، اور جب تمہیں گستاخی کرنی ہوتی ہے تو تم ضعیف حدیث کو خود حجت بنا لیتے ہو۔ تو یہ تو اعلیٰ قسم کی منافقت ہے کہ ہم تعریف میں اگر صحیح حدیث پیش کریں تو تم اسے ضعیف کہہ دیتے ہو، اور ان کی گستاخی میں، ان کی مذمت میں کوئی ضعیف حدیث ہو تو تم اس کو صحیح بنا کے لوگوں میں پیش کر دیتے ہو۔ تو یہ تم نے بہت زیادہ لوگوں کو دھوکہ دے رکھا ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگ کہ جو عقل کے اندھے ہیں وہ تو گمراہ ہو سکتے ہیں، لیکن جن کو اللہ نے شعور عطا فرمایا ہے، رائے ہدایت عطا فرمائی ہے، وہ کبھی بھی تمہاری باتوں سے گمراہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ تم نے حدیث پیش کی المستدرک علی الصحیحین کی۔ میں یہ کہتا ہوں انجینئر مرزا اور تمہارے جتنے چاہنے والے ہیں، اگر ہمت ہے تو ایک مرتبہ اس کی پوری سند ذکر کرو، یہ جو واقعی حدیث میں پوری سند آئی ہے اس سند کو دیکھو، اور اس سند کے اندر حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ایک راوی کا ذکر ہے جس کا نام ہے علی بن زید۔ یہ پوری سند تمہارے سامنے موجود ہے، اور میں نے راوی کا جو ہے وہ ہائی لائٹ کر دیا ہے، علی بن زید۔ یہ علی بن زید کون سا راوی ہے اور محدثین کی اس کے بارے میں آراء کیا ہے، کیا کیا رائے ہیں، ذرا وہ بیان سن لو، اس کے بعد اس حدیث کا کیا حکم بنتا ہے اور اس کو لوگوں میں بیان کرنے کا کیا حکم بنتا ہے، وہ پھر فیصلہ تمہارا ہے۔ سب سے پہلے اس حدیث کا جو راوی ہے جو کہ علی بن زید کے نام سے مشہور ہے، اس پر کلام کیا المحلی بالآثار کے اندر ابن حزم نے، اور انہوں نے لکھا ابن حزم نے المحلی بالآثار کے اندر کہ شدت کا ضعف علی بن زید کے اندر پایا جاتا ہے، یعنی اعلیٰ قسم کا ضعیف راوی ہے علی بن زید۔ یہ روایت سامنے موجود ہے، یہ پوری عبارت سامنے موجود ہے، اور کتاب ہے المحلی بالآثار۔ ابن حزم نے لکھا کہ شدت کا اعلیٰ قسم کا ضعف جو ہے وہ اس راوی کے اندر پایا جاتا ہے جو کہ اس حدیث کے روایت کرنے میں شامل ہے۔ اور اسی طرح سے المجروحین کے اندر محمد بن حبان نے اسی راوی کو متروک لکھا ہے اور کہا کہ اس سے حدیث کو پکڑنا جائز نہیں ہے، اس کی حدیث کو دلیل بنانا جائز نہیں ہے، جہاں پر یہ شامل ہو جائے وہاں پہ اس حدیث کو حجت نہیں بنا سکتے کیونکہ یہ متروک راوی ہے۔ اور لکھنے والے کون ہیں؟ المجروحین کے اندر ابن حبان نے اس کو واضح طور پر متروک لکھا ہے، یہ عبارت تمہارے سامنے موجود ہے۔ اس کے علاوہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تہذیب التہذیب کے اندر سوء حفظ کا اس کے اوپر جو ہے وہ لکھا ہے کہ اس کے اوپر سوء حفظ کا طعنہ دیا جاتا تھا، اور یہ جو ہے وہ سوء حفظ رکھتا تھا، عقل کا کمزور تھا، کبھی یاد رکھتا تھا، کبھی بھول جایا کرتا تھا، اس طرح کی روایت کے لوگوں میں بیان کرتا تھا۔ اس لیے ابن حجر عسقلانی نے تہذیب التہذیب میں بھی لکھا ہے کہ اس کی روایت کو حجت و دلیل نہیں بنایا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور کتاب تمہارے سامنے ہے، کتاب المعرفت والتاریخ، ابو یوسف یعقوب بن سفیان کی کتاب ہے، انہوں نے واضح طور پر لکھا کہ یہ ضعیف راوی ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں ذرا یہ بیان فرماؤ، یہ کیسا انصاف ہے؟ یہ تعریف کے اندر اگر ہم صحابی رسول کے لیے صحیح حدیث پیش کریں تو تم اسے ضعیف کہہ دو، اور جب گستاخی کی بات آئے، مذمت کی بات آئے، لوگوں میں انتشار پھیلانے کی بات آئے تو وہ روایت کے جو ضعیف روایت ہے، اور ایک نہیں نہ جانے کتنے محدثین نے اس کو ضعیف لکھا ہے، اور اس کے اندر جو راوی ہے علی بن زید اس کے ضعف کا بھی بیان کر دیا ہے کہ وہ متروک ہے، اس کے اندر سوء حفظ بھی پایا جاتا ہے اور اس کے اندر شدت قسم کا ضعف بھی پایا جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں محدثین نے لکھی، اس کے باوجود بھی تمہیں چونکہ موقع ملا صحابی رسول کی گستاخی کرنے کا اور تم نے جان بوجھ کر اس حدیث کو لوگوں کے اندر بیان کر دیا ہے، تو میں کہتا ہوں یہ تمہاری جہالت، اور جو اس بات کو بغیر تحقیق کے تسلیم کر رہا ہے یہ اس کی جہالت ہے۔ تم تو گمراہیت کے راستے پہ چل رہے ہو، جو بھی تمہاری ان باتوں کو تسلیم کرتا ہے تم نے ان کو بھی گمراہیت کے راستے پہ لگا دیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو تم سے اور